بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 5 رجب المرجب کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، تو میں ان کے حوالے سے ان کی شان، ان کی سچی توبہ کو جو موقع ملا اس کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت امام ابو سعید حسن بن ابو الحسن الیسار البصری ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں بڑا امیر کبیر شخص تھا اور بس دنیا کے چکروں میں لگا ہوا تھا، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے بھی شہر میں چلا جاتا تھا اور دیکھتا تھا کون پریشان حال ہے اس کی مدد کروں۔ کہنے لگا کہ میں بصرہ کے شہر میں گیا تو میں نے ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت کو دیکھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند جیسا چمک رہا ہو۔ تو میں اس کو دیکھنے لگا اور مسلسل دیکھنے لگا۔ تو اس نے کہا اما تستحی، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تو میں نے کہا ممن، کس چیز سے؟ تو اس نے کہا فمن یعلم خائنۃ الایمن بما تخفی الصدور، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو کہنے لگے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ الفاظ تو مشکل تھے، لیکن اس کے حسن کے سامنے جو ہے مجھے اس الفاظ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس نے کہا، جب بہت زیادہ تنبیہ کی تو امام حسن بصری نے کہا کہ مجھے تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس آنکھوں کی جھیل میں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان آنکھوں کی تعریف کی۔ تو اس عورت نے کہا کہ اچھا آپ یہاں رکیے، ہو سکتا ہے آپ کا کام آسان ہو جائے، آپ میرا انتظار کیجئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے ہو گئے اور اس عورت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک خادمہ آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تش تھا، ایک تھالی تھی، اس کے اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی، ایک پر یعنی کپڑا ڈلا ہوا تھا، اور جب کپڑا ہٹایا تو 2 آنکھیں تھیں اور ایک پرچہ رکھا ہوا تھا۔ پرچی میں لکھا تھا رآ ارید عینا یفتنین بسببها احدا، میں ایسی آنکھوں سے میں کیا کروں، اس آنکھوں سے بچنا ہی بہتر ہے کہ جس آنکھوں کی وجہ سے کوئی غیر محرم کے فتنے کا سبب بنے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں تو ایک دم پریشان ہو گیا اور میں نے اپنی داڑھی پکڑ کر میں زار و قطار رونے لگا۔ اب میں ان خواتین سے مخاطب ہوں جب کوئی خریداری کرتی ہیں، جب وہ لباس پہنتی ہیں تو وہ ان کا یہ تصور، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا لباس پہنو جو سب کو پسند آئے، سب کو پسند آئے، یعنی ان کا مقصد و منبع یہ ہوتا ہے کہ غیر محرموں کی نظر ان پر پڑے اور ان کو پسند آئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ نور میں فرماتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ فرمائیے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو، اپنی لباس کی آرائش کو، اپنی جو ہے خوبصورتی کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی خوبصورتی ہے وہ شوہر کے لیے ہے۔ آج آپ مشاہدہ کریں گے کہ اکثر و بیشتر خواتین جو ہیں گھر میں ایسے ہی رہتی ہیں، ایلے میلے رہتی ہیں، لیکن جب کسی فنکشن میں جا رہی ہوتی ہیں، جب کسی دعوت میں جا رہی ہوتی ہیں، جب کسی تقریب میں جا رہی ہوتی ہیں، کسی شادی میں جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کا بناؤ سنوار ختم ہی نہیں ہوتا، پارلروں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر میچنگ کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، باقاعدہ گھنٹوں تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ ارے خوبصورتی تو شوہر کے لیے ہے، تو یہ ان کا مقصد، ان کے خیالات، ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ خوبصورتی یعنی ان کے اپنے حسن کی وجہ سے دوسروں کو گناہوں میں ملوث کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن اس نیک خاتون کو دیکھیے، اس نیک خاتون کے صدقے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے، یہ ایسی نیک خاتون ہے۔ حضرت حسن بصری کہہ رہے میں زار و قطار رات بھر روتا رہا، اللہ سے توبہ کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ فجر کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ سے تو میں نے معافی مانگ لی ہے، اب اس عورت سے بھی تو معافی مانگوں جس کے سبب اللہ رب العالمین نے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں میں اس عورت کے دروازے پر جب پہنچا تو وہاں اس کا جنازہ جا رہا تھا۔ اس نے
اپنے کسی کو کسی کو بے حیائی میں دیکھا تو اس چیزوں کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے فتنے میں پڑ رہا تھا غیر محرم، اس نے اپنی آنکھیں نکال لی ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہماری نوجوانوں کا بھی بے حیائی میں بہت برا حال ہے، لیکن خواتین ایسے ایسے فیشن کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ بس ایک سے بڑھ کر ایک فیشن، اور وہ جب فیشن کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر بے حیائی بھی ہوتی ہے، تو ساتھ میں بھائی بھی موجود ہوتا ہے، شوہر بھی موجود ہوتا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری جو ہے بیوی، وہ بے حیائی کر رہی ہے، لیکن اس کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور آج کل عجیب و غریب قسم کے فیشن ہے، وہ جینز کی پینٹ کی فیشن ہے، جینز کی پینٹ پھٹی ہوئی، گھٹنے سے پھٹی ہوئی ہے، ران سے پھٹی ہوئی ہے۔ ارے فیشن کا کوئی تک بھی تو ہو نا، کچھ سمجھ میں بھی آئے، کوئی اچھا بھی لگے نا۔ چلو اگر فیشن، حسن، زینت و آرائش شوہر کے لیے ہے، قرآن میں حدیث میں ہے، تو اس کو بھی اچھا لگے۔ ارے ہو سکتا ہے کوئی شخص جینز پہن کر جا رہا ہو، گر گیا ہوگا، اس کی پھٹ گئی پینٹ، اس کی پھٹ گئی، وہ تو چلو مجبوری سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کو باقاعدہ فیشن بنا لیا جائے۔ اور میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہ پھٹی جو پینٹیں ہوتی ہیں یہ مہنگی بکتی ہیں، تو کم سے کم آج کے نوجوانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، کم سے کم لکیر کے فقیر نہ بنے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ ویسی نہ کریں۔ ارے ایک چیز دیکھیں، فیشن کریں، فیشن سے مراد اپنے جو آزائش جو ہے وہ لباس کو اچھے سے اچھا کریں، لیکن شوہر کے لیے۔ حضرت حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہم نوجوانوں کے اندر، ہماری خواتین ماں بہنوں کے اندر یا رب العالمین حیا عطا فرمائے۔ آج ان کا عرس مبارک ہے، تو حسب توفیق جو بھی ان کے لیے ایصال ثواب کر سکیں، جتنا کچھ پڑھ سکیں، نہیں تو کم سے کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے دربار میں پیش کریں، اور دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی حیا کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حیا جو ہے ایمان کے بعد، حیا اس ایمان کا دوسرا نام حیا ہے۔ با حیا جو ہونا بہت بڑی اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے۔ دعا بھی کریں اور حیا کے لیے باقاعدہ کوشش بھی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔